بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 241۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تقسیم ثالث، ظاہر، نص، مفسر اور محکم کا بیان۔ کتاب اللہ کے مباحث کو مصنف نے 4 تقسیمات میں منقسم کیا تھا۔ سب سے پہلی قسم خاص، عام، مشترک، مؤول۔ دوسری تقسیم تھی حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ اور اب تیسری تقسیم شروع کر رہے ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کے بارے میں ان اصطلاحات کے بارے میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں التقسیم الثالث فی ظہور المعنی وخفائہ، اللفظ ان ظہر منہ المراد یسمى ظاہرا بالنسبة الیہ، ثم ان زاد الوضوح بأن سیق الكلام له يسمى نصا، ثم ان زاد حتى سد باب التعبیر والتخصیص يسمى مفسرا، ثم ان زاد حتى سد باب احتمال النسخ ايضا يسمى محکما، كقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، ظاہر في الحل والحرمة، نص في التفرقة بينهما، أي بين البيع والربا، لأنه في جواب الكفار عن قولهم إنما البيع مثل الربا۔ تیسری تقسیم معنی کے ظاہر اور معنی کے خفی ہونے کے بارے میں ہے۔ لفظ سے اگر مراد واضح ہو تو اس کو ظاہر کہتے ہیں، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ پھر اگر اس میں وضاحت مزید زیادہ ہو، اس طور پر کہ کلام بھی اس کے لیے چلایا گیا ہو، تو اس کو نص کہتے ہیں۔ پھر اگر وضاحت مزید زیادہ ہو، یہاں تک کہ تعویل و تخصیص کا دروازہ بھی بند ہو، تو اس کو مفسر کہتے ہیں۔ پھر اگر نسخ کے احتمال کا دروازہ بھی بند ہو، اتنی وضاحت اس میں ہو، تو اس کو محکم کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ آیت حلت اور حرمت میں ظاہر ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان یعنی بے اور ربا کے درمیان فرق کرنے کے بارے میں نص ہے، کیونکہ یہ ان کفار کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ بے تو ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے۔ بہرحال لفظ کی معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے 4 تقسیمات کی تھی، تو اس میں جو تقسیم ثالث تھی وہ معنی کے ظاہر ہونے اور معنی کے خفی ہونے کے بارے میں تھی۔ تو یہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے یہ 4 تقسیمات ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ اور جو خفی ہونے کے اعتبار سے اقسام ہے وہ آگے آ جائے گی، خفی، مشکل، متشابہ، مجمل۔ اور چار تقسیم ہے، یعنی وضاحت کے اعتبار سے جو لفظ کی اقسام ہے وہ 4 ہے، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بنسبت زیادہ واضح ہے۔ تو سب سے زیادہ قوی جو واضح وضاحت جس میں ہوتی ہے اس کو محکم کہتے ہیں، اس کے بعد درجہ مفسر کا ہوتا ہے، پھر نص کا ہوتا ہے، پھر ظاہر کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج کے اس سبق میں ہم نے ان چاروں کی تعریفات بھی ہمیں معلوم ہو گئی۔ لفظ ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ لفظ سے مراد واضح ہو تو اس کو ظاہر کہتے ہیں، اور اگر لفظ سے مراد واضح ہو اور ساتھ ساتھ کلام بھی اس کے لیے چلایا گیا ہو تو اس کو نص کہتے ہیں، اور اگر لفظ اتنا واضح ہو کہ اس میں تعویل و تخصیص کا دروازہ بند ہو تو اس کو مفسر کہتے ہیں، اور اگر اس میں نسخ کا احتمال بھی بند ہو تو اس کو محکم کہتے ہیں۔ بہرحال بعض مرتبہ جب ایک لفظ آدمی استعمال کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے جو مطلوب ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ یہ اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے۔ اور نص اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کلام سے وہ بات واضح بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ کلام کو اسی مقصد کے لیے چلایا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ایک خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس سے بہت ساری اور باتیں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ تو اصل مقصد تو اس کے ذکر کرنے یا اس کے نازل کرنے کا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اس سے اور بھی فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
بے حلال ہے اور ربا حرام ہے. لیکن یہ آیت اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے. وہ تو لوگوں کو معلوم تھا کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے. یہ آیت صرف ان دونوں کے درمیان فرق کے لیے نازل ہوئی ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے. بے اور ربا ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے، اور دونوں کے درمیان فرق ہے. اور اس کی وجہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فرق کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جو کفار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، بے بھی سود کی طرح ہے، لہذا کیوں ربا کو حرام قرار دیا اور بے کو حلال قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ بے اور ربا میں فرق ہے، بے حلال ہے اور ربا حرام ہے. ویسے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جو بنیادی فرق ہے وہ بیان نہیں کیا، لیکن بس یہ فرق بیان کیا کہ ان دونوں میں فرق ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. لیکن یعنی کفار کو یہ جو شبہ تھا وہ اس وجہ سے ہو گیا کہ بے میں بھی تو منافع ہوتا ہے اور ربا میں بھی منافع ہوتا ہے، تو ایک میں فائدہ حلال ہے اور ایک میں فائدہ حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ ایک چیز خرید لیتا ہے 10 روپے کا اور وہ پھر 100 روپے کا بیچتا ہے، تو اس میں بھی تو منافع ہے، تو اس کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی ربا اور اس میں فرق ہے. ربا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کے مقابل میں کوئی چیز نہ ہو. یہاں جو بندہ ایک چیز بیچ رہا ہے 100 روپے کا، تو 100 روپے اس کے مقابلے میں ہے. لیکن جہاں کسی چیز کے مقابلے میں کچھ نہ ہو تو وہ پھر سود کے زمرے میں آتا ہے. جیسے مثلا ایک بندہ کسی کو 1,00,000 روپے دیتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے کہ 1,00,000 کے مقابلے میں مجھے پھر 1,20,000 روپے دو گے 1 سال کے بعد، تو اس کو سود کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو 1,00,000 کے مقابلے میں 1,00,000 روپے ہیں اور 20,000 کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو بہرحال فرق ہے، بے اور ربا میں فرق ہے. اسی فرق کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے کماؤ، فائدہ اٹھاؤ، لیکن سود کی شکل میں نہیں، کہ سود کی شکل میں فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے، اور اس میں یہ بندے کے لیے اور کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے. سود کے بارے میں جو مباحث ذکر کیے جاتے ہیں اس میں تفصیل ہے اس کے بارے میں. بہرحال یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس مقصد کے لیے نازل کی ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے. تو ان میں سے ہر ایک کی، یعنی ظاہر نص مفسر اور محکم، ان میں سے ہر ایک کی مثالیں بیان کریں گے. تو یہ مثال آپ دیکھ لیں، اس میں ظاہر بھی ہے اور ساتھ ساتھ یعنی نص بھی ہے، کیونکہ نص اس کو کہتے ہیں کہ کلام بھی اس کے مقصد کے لیے چلایا گیا. آگے فرماتے ہیں وقوله تعالی مثنى وثلاث ورباع ظاہر فی الحل نص فی العدد لأن الحل قد علم من غیر هذه الآیة ولأنه إذا ورد الأمر بشيء مقيد ولا يكون ذلك الشيء واجبا فالمقصود إثبات هذا القيد أنه بيعوا سواء بسواء. ونذير المفسر قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. والمحكم قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم وقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مثنى و ثلاث و رباع، تم نکاح کرو 2 سے 3 سے اور 4 سے. یہ آیت ظاہر ہے 2 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کے حلال ہونے میں، اور تعداد میں نص ہے، کیونکہ جو نکاح کی حلت ہے وہ تو اس آیت کے علاوہ سے بھی ثابت ہے. اور اس کے علاوہ جب کوئی امر کسی چیز کے بارے میں مقید طور پر وارد ہو اور وہ چیز پہلے سے واجب نہ ہو تو مقصود اس قید کا اثبات ہوتا ہے، جیسے بیعوا سواء بسواء، تم برابر سرابر بیچو. اور مفسر کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ملائکہ نے سجدہ کیا سب کے سب نے اکٹھے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تم مشرکین کے ساتھ تمام کے ساتھ جہاد کرو. اور محکم کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاد قیامت تک چلتا رہے گا.
ظاہر اور نص کی ایک اور مثال مصنف نے یہ بیان کی ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2 سے 3 سے 4 سے۔ اب اس میں دیکھ لے تو نکاح کے بارے میں بھی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو کہ نکاح کرنا جائز ہے۔ ساتھ دوسری جو چیز معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ 2 3 4 تک نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ نکاح کے حلال ہونے میں تو ظاہر ہے، لیکن تعداد میں کہ کتنی تعداد ہے، یعنی یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی تو یہ اس مقصد کے لیے نازل ہوئی کہ تعداد بتائیں، کیونکہ جو نکاح کا حلال ہونا ہے وہ تو اس آیت کے علاوہ بھی بہت ساری آیات سے معلوم ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک نقطے کی بات یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز کوئی امر وارد ہو اور نازل ہو اور وہ امر کسی مقید چیز کے بارے میں ہو اور وہ چیز واجب نہ ہو، تو پھر مقصود اس میں اس قید کا اس بات ہوتا ہے نا کہ اس اصل چیز کا۔ جیسے اللہ مثلا حدیث شریف ہے بیعوا سواء بسواء، تم بیچو برابر برابر۔ تو اب اس میں بیچنے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ بیچنے کی ترغیب دے رہے یا بیچنے کو جائز قرار دے رہے، اصل مقصود سواء بسواء ہے، اس قید کے بارے میں ہے کہ برابر برابر بیچنا ضروری ہے۔ یہ بہرحال ظاہر اور نص کی 2 مثالیں انہوں نے دی ہے۔ ونظیر المفسر، اور مفسر کی جو مثال ہے، مفسر کی تعریف ہم نے پیچھے بیان کی تھی کہ مفسر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نص اور کوئی کلام اتنا واضح ہو کہ اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا جو بھی عام حکم ہوتا ہے اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ جب کوئی حکم نازل ہو تو اس کے ساتھ ایسے قیودات ذکر کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں جتنے بھی تعویل اور تخصیص کے احتمالات ہیں وہ احتمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ اب دیکھ لے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ملائکہ نے سجدہ کیا، تمام کے تمام نے اور اکٹھے۔ تو یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سجد الملائکۃ کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو فسجد الملائکۃ بھی واضح ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ ملائکۃ جمع ہے، الف لام بھی استغراق کے لیے آتا ہے، تو اس سے خود یہ معلوم ہو گیا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن پھر بھی اس بات کا احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے اس میں بعض افراد خاص ہو، تو کلہم کہنے سے وہ جو تخصیص کا احتمال ہے یا تعویل کا احتمال ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر اجمعون سے ایک اور احتمال بھی ختم ہو گیا کہ یعنی بیک وقت انہوں نے مجتمع ہو کر سجدہ کیا، یہ نہیں کہ کسی نے کسی وقت اور کسی نے کس وقت کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں مفسر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قاتل المشرکین کافہ، تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ آپ مشرکین سے قتال کریں، تو المشرکین بھی جمع ہے اور اس پر الف لام بھی ہے، استغراق کے لیے ہے، تو لہٰذا اس سے بھی تمام افراد مراد لیے جا سکتے تھے، اور استغراق اور عموم اس سے معلوم ہو رہا تھا، لیکن بہرحال پھر بھی ایک احتمال تھا کہ وہ سب مراد ہے کہ نہیں کوئی خاص مراد ہے، تو کافتن کہنے سے وہ احتمال ختم ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کے ساتھ قتال کا حکم ہے۔ اس کے بعد محکم کی مثال بیان کرتے ہیں۔ محکم اس کو کہتے ہیں کہ کسی نص میں جو شریعت کی طرف سے ہے اس میں اس قدر وضاحت ہو اور اس قدر اس میں تاکیدات ہو، اس قدر اس کو متعین کیا گیا ہو کہ وہ محکم بن گیا ہو اور وہ اس میں نسخ کا احتمال نہ ہو۔ جتنے بھی جو شریعت کے احکام ہیں اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ آئندہ اس کو منسوخ کیا جائے، یعنی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہے تو وہی کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، ایسے یہ احتمال موجود ہے۔ لیکن بعض ایسے شریعت کے ارشادات ہیں کہ جو اس میں نسخ کا احتمال نہیں ہوتا۔ نماز کے احکامات ہیں، روزے کے احکامات ہیں، اس میں اس بات کا احتمال تاکہ کبھی یہ منسوخ ہو جائے، لیکن جو عقائدی مسائل ہیں اس میں نسخ کا احتمال نہیں ہوتا، لہٰذا وہ محکم ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں شریعت میں
اس میں نسخ کا احتمال نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ وہ سمیع و علیم ہے اور پھر آیت نازل ہو اور اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے. تو محکم کی مثالیں نے دی، اللہ بکل شیء علیم. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الجہاد مادن الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک برقرار رہے گی. تو اب اس میں دیکھ لے جہاد چلتی رہے گی الی یوم القیامت، تو چونکہ اس میں الی یوم القیامت کہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیچ میں پھر ختم نہیں ہوگی بلکہ قیامت تک چلے گی. یہ ذہن میں رہے کہ الجہاد مادن الی یوم القیامہ یہ زبان پر خاص حدیث ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نہیں ہے باقاعدہ. البتہ یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے، یعنی جو حدیث اس معنی میں ثابت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے وہ حدیث قابل قبول ہے، اور یہ حدیث اس کا ایک خلاصہ کے طور پر بن سکتی ہے کہ اس کا مجموعے کا مطلب یہی ہے کہ الجہاد مادن الی یوم القیامہ، یعنی جہاد قیامت تک چلتی رہے گی. تو اس میں شریعت نے نسخ کا جو احتمال ہے اس کو ختم کر دیا کہ اس میں نسخ کا احتمال نہیں ہو سکتا کہ اس کو منسوخ کیا جائے. ان مثالوں میں کچھ مزید باتیں ہیں جس کو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ ذکر کریں گے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو ذکر کرتے ہیں.